سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے عبد الرحمان حاضر۔ آج جمعہ اور مارچ کی 25 تاریخ۔ آج کی اہم خبریں سماعت فرمائیے۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس نے جمعرات کے روز ایک نئی قسم کے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہواسونگ 17 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ حکمران ورکرز پارٹی کے اخبار رودونگ سمون کی جمعے کے روز کی اشاعت میں خبر دی گئی ہے کہ یہ میزائل ملک کے رہنما کم جونگ ان کی موجودگی میں داغا گیا۔ شمالی کوریا نے ہواسونگ 17 میزائل داغنے کا اعلان پہلی بار کیا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ جناب کم کی ہدایت پر سونان کے ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے سے جمعرات کے روز بحیرہ جاپان کی طرف یہ میزائل داغا گیا۔ سونان پیونگ یانگ کا ایک مضافاتی علاقہ ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ میزائل نے بظاہر بلند راستے پر اڑان بھری جو لانچ کا معمول سے زیادہ عمودی زاویہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹائل 6248.5 کلومیٹر کی اونچائی تک پہنچا اور اس نے سمندر میں ہدف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے سے قبل تقریباً 67 منٹ میں 1090 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اخبار نے جناب کم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک بقول ان کے امریکی سامراج کے ساتھ محاذ آرائی کی تیاری کے لیے معیار اور مقدار ہر اعتبار سے جوہری دفاع کی اپنی عسکری صلاحیتوں کو بڑھاتا رہے گا۔ جاپان اور جنوبی کوریا کے وزرائے خارجہ نے شمالی کوریا کے جمعرات کے روز کے اس میزائل تجربے کی پرزور مذمت کی ہے جس کے بارے میں شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ یہ ایک نئی قسم کا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ ہایاشی یوشیماسا اور ان کے جنوبی کوریائی ہم منصب چون ویون نے جمعے کی صبح ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ جناب چون نے شمالی کوریا کی جانب سے کیے جانے والے مسلسل بیلسٹک میزائل تجربات کے سلسلے کے اس تازہ ترین لانچ کی مذمت کی ہے۔ دونوں وزراء نے اتفاق کیا کہ شمالی کوریا کا اپنے جوہری اور میزائل ترقیاتی پروگراموں کو مضبوط بنانا بین الاقوامی برادری کے لیے ایک حقیقی اور سنگین چیلنج ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ شمالی کوریائی اقدامات سے نمٹنے کے لیے جاپان اور جنوبی کوریا امریکہ سے قریبی تعاون کریں گے۔ یوکرین کی افواج نے بندرگاہ والے ایک کلیدی شہر میں روس کی بحریہ کو ہدف بنایا ہے، لیکن روسی اب بھی یوکرینی دارالحکومت کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے کی سخت کوشش کر رہے ہیں۔ ان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اپنے تازہ ترین حملوں میں انہوں نے ایک متنازع ہتھیار استعمال کیا ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اس نے برجانسک کی بندرگاہ پر فوجیوں اور حربی ساز و سامان کی نقل و حمل کرنے والے ایک روسی لینڈنگ بحری جہاز کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ محصور شہر ماریوپول سے 100 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر ہے۔ اطلاعات کے مطابق روس برجانسک کو سامان بردار اڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ملک میں دوسرے مقامات کے بارے میں امریکی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ کیف کے ارد گرد موجود روسی فوجیوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ برطانیہ کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ روسیوں کو تقریباً یقینی طور پر ہزاروں ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ برسلز میں منعقد ہونے والے نیٹو سربراہ اجلاس میں عالمی رہنماؤں نے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے رہنماؤں کو بتایا کہ روس کی فوج نے جمعرات کے روز فاسفورس بم استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑوں اور بچوں کو ہلاک کیا گیا۔ ان ہتھیاروں کو وسیع پیمانے پر غیر انسانی سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ بری طرح جلا دینے کا سبب بنتے ہیں۔ اوڈیسا شہر پر بھی روس کا بڑا حملہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں اور یوکرینی افواج نے ٹینک تعینات کر دیے ہیں۔ یوکرین کی صورتحال لاکھوں بچوں کی زندگیوں کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ سیو دی چلڈرن نامی ایک غیر سرکاری تنظیم کا کہنا ہے کہ بہت سے بچے مصائب کا شکار ہیں اور انہیں مدد کی فوری ضرورت ہے۔ یوکرین میں سیو دی چلڈرن کے کنٹری ڈائریکٹر پیٹ ویلش نے جمعرات کے روز ایک آن لائن پریس کانفرنس میں گفتگو کی۔ اس تنظیم کے تخمینے کے مطابق
15 لاکھ سے زیادہ بچے یوکرین سے جان بچا کر فرار ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ اپنے خاندانوں سے بچھڑ گئے ہیں۔ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ انہیں بہت بڑے خطرے کا سامنا ہے، جبکہ حکام انہیں دوبارہ ان کے خاندانوں سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جنگ میں بے گھر ہو جانے والے بچوں کو گود لینے پر پابندی عائد کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ جناب ویلش کا کہنا ہے کہ لڑکیاں اس وقت خصوصاً کہیں زیادہ غیر محفوظ ہوتی ہیں جب انہیں سرحد پار کرنا پڑے اور انسانی اسمگلنگ کا خطرہ ہو۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب پیش خدمت ہیں آج کی باقی خبریں۔ جاپان کے وزیر اعظم کشیدا فومیو نے یوکرین اور اس کی اعانت کرنے والے ہمسایہ ملکوں کے لیے اضافی $10 کروڑ مالیت کی انسانی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امداد کا اعلان ایک ایسے وقت پر کیا گیا ہے جب روس کی یوکرین کے خلاف جارحیت جاری ہے۔ جناب کشیدا نے یہ اعلان 7 ملکوں کے گروپ G7 کے ہنگامی سربراہی اجلاس میں جمعرات کو کیا۔ یہ اجلاس بیلجیم کے شہر برسلز میں منعقد ہوا۔ انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ اس تنازع نے دنیا کو ایک تاریخی دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے جہاں عالمی نظام کی بنیاد خطرے سے دوچار ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ بین الاقوامی برادری کو ان حالات سے اٹل ارادے اور مکمل اتفاق کو ہم آہنگی کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ اضافی امداد کی فراہمی کے اس تازہ ترین اعلان سے قبل بھی جاپان نے $10 کروڑ امداد علیحدہ فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جاپان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمسایہ ملکوں میں پناہ حاصل کرنے والے یوکرینی افراد کی امداد کے لیے طبی دیکھ بھال اور حفظان صحت کے شعبے کے افراد بھی بھجوائے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوکرین سے انخلا کرنے والوں کو جاپان آنے کی اجازت دی جاتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ روس سے انتہائی پسندیدہ ملک کا درجہ واپس لینے کے لیے متعلقہ قانون میں ترمیم کی غرض سے قانون سازی کے لیے پارلیمان کے حالیہ اجلاس میں کوششیں تیز کی جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس کو پابندیوں سے بچنے کی غرض سے ڈیجیٹل اثاثوں کا سہارا لینے سے روکنے کے لیے جاپانی مالیاتی پابندیوں کو مزید سخت کیا جائے گا۔ جاپان کے وزیر انصاف فروکاوا یوشیہیسا نے پولینڈ کے منصوبہ شدہ دورے کو یوکرین سے انخلا کرنے والوں کو درکار اعانت کا درست اندازہ لگانے کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے۔ جناب فروکاوا نے وزیر اعظم کشیدا فومیو کے خصوصی نمائندے کی حیثیت سے پولینڈ کا دورہ کرنے کے منصوبے کے بارے میں جمعے کے روز نامہ نگاروں سے گفتگو کی۔ اس سے قبل جناب کشیدا نے کہا تھا کہ وہ یوکرین چھوڑنے والے پناہ گزینوں کی زیادہ تعداد کو جاپان آنے کی اجازت دینے کے سلسلے میں وزیر انصاف کو پولینڈ بھجوانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جناب فروکاوا نے کہا کہ جاپان میں یوکرین کے مہاجرین کی رہائش اور کھانے پینے کے اخراجات پورے کرنے میں مدد دینے کے لیے حکومت $43 لاکھ کے قریب رقم خرچ کرے گی۔ انہوں نے یہ ارادہ بھی ظاہر کیا کہ پولینڈ میں جاپان کے سفارت خانے کی اعانت کے لیے ایک ٹاسک فورس قائم کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت امیگریشن حکام کو سفارت خانے کے لیے روانہ کرے گی۔ یاد رہے کہ پولینڈ نے یوکرین سے انخلا کرنے والے پناہ گزینوں کی سب سے بڑی تعداد کو پناہ فراہم کی ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA کے ارکان نے ماحول دوست توانائی کے ذرائع کی طرف منتقلی اور روس سے درآمدات پر انحصار کم کرتے ہوئے توانائی کی دستیابی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کو تقویت دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایجنسی کے رکن ملکوں کے وزراء کا 2 روزہ اجلاس جمعرات کو پیرس میں ختم ہو گیا۔ بات چیت میں بنیادی طور پر یوکرین پر روس کی چڑھائی کی وجہ سے توانائی کی قیمتیں بڑھنے سمیت دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ IEA کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فاتح بیرول نے کہا کہ اجلاس میں شریک تمام رکن ملکوں نے روس کے توانائی کے وسائل پر انحصار کم کرنے کے لیے اپنے ٹھوس اقدامات کی تفصیل پیش کی۔
انہوں نے کہا کہ اقدامات اور اوقات کار کے لحاظ سے فرق کے باوجود سب رکن ملکوں کا ہدف صرف ایک تھا کہ روس سے تیل اور گیس کی درآمدات میں بڑی کمی کی جائے۔ جناب بیرول نے صدر پوٹن کے بقول ماسکو مخالف ممالک سے روسی قدرتی گیس کی ادائیگی روسی کرنسی روبل میں کرنے کا مطالبہ کرنے کے منصوبے کا حوالہ دیا۔ IEA کے سربراہ نے کہا یہ بات درست ہونے کی صورت میں اسے روس کی جانب سے سلامتی کو لاحق ایک اور دھمکی سمجھا جائے گا۔ اس سے پہلے روس نے ان ملکوں اور خطہ جات کی ایک فہرست جاری کی تھی جنہوں نے یوکرین پر چڑھائی کے بعد بقول ماسکو کے اس کے خلاف مخالفانہ اقدامات اٹھائے تھے۔ یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبر ایک بار پھر سن لیجئے۔